کیا یہ بات درست ہے کہ جب ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کچھ سیاسی لوگ مل رہے تھے تو اس میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان تو ساتھ بیٹھتے نہیں تھے اپوزیشن کے، تو جو ایک دو لوگ تھے وہ وزارت عظمیٰ کے طور پر ہی اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ ہم بیسیکلی ڈیل کریں گے. اور میں ندیم علی صاحب آپ کے یہ بات صحیح ہے؟ یہ 100% صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اشیر بات ادھر پھر نہیں جی سر، یہ میں کہتا ہوں کسی نے آج تک انسٹیٹیوٹ کے اندر، میں تو باجوہ صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی ہے جب وہ چیف تھے، ابھی ریسنٹ ہٹنے سے پہلے بھی ہوئی ہے. کب؟ میرے خیال ان کے ہٹنے سے کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتوں پہلے میری بہت ڈیٹیل میں نومبر میں ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو نومبر کے مہینے میں آپ ملے ہیں؟ نومبر میں، اس سے پہلے بھی میں ملا ہوں اور میں نے ان کو سمجھایا اور وہ سمجھے بھی، اور اسی بیسس پہ پریزیڈنٹ کے وہاں میٹنگ ہوئی اور اس میں بڑی خوشائل. پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ اگست میں ہوئی. میں تو تھرو آؤٹ چلتا رہا کیونکہ میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا نا سر، میں پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ نہ، میں پیش کرنے کے لیے نہیں تھا کہ مجھے رکھ لیں. تو بہت ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ پہ تھی. دو میٹنگ ہوئی پریزیڈنسی میں جو اگست کے مہینے میں. دیکھیں سر میری بات سنیں، پرابلم ساری یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ہٹنے تک اور ہٹنے سے پہلے تک بہت ساری چیزیں جو آرمی اور پی ٹی آئی کے دوران خراب ہوئی وہ انہی لوگوں نے کی ہیں، یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سانپ بنے ہوئے. دیکھیں سر میں تو وزیر اعظم کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، یہ ہر بار جب ہم وہ وزیر اعظم تھے، ہم وزیر تھے، تب بھی یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے، یہی وہ لوگ کر رہے تھے. اگر عمران خان صاحب کو اس کی سمجھ آئے گی، اب جب عمران خان صاحب اس ڈگر میں بھور میں پھنس جائیں گے اور اس دن وہ، اور عمران خان صاحب کی نیچر میں ہے کہ جب وہ ریئلائز کرتے ہیں تو وہ پورا ریکیپ کر کے سب چیزیں کلوز کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ جو جھاڑ پہ چڑھانے والے جھوٹے بے ایمان مکار تھے. اب توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس میں میری عمران خان صاحب سے خود بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم گورنمنٹ میں تھے. عمران خان صاحب کو نہیں پتہ یہ سب چیزوں کا، میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ یہ لیگل ہے، حلال ہے، جائز ہے، انہوں نے اس بیسس پہ کر لیا. آپ اس کو عمران صاحب کی کمزوری یا طاقت سمجھیں گے، انہوں نے ان بے ایمان لوگوں پہ بھروسہ کیا. فیصل وارڈا کے کہنے پہ کیا سر، ذمہ داری انہی کی ہے، سزا بھی انہی کو کاٹنی پڑے گی کیونکہ کوئی غلطی ان سے کروائی ہے. لیکن غلطی اس طرح کروائی ہے سر، جیسے آپ مجھے کہیں کہ یہ پانی کی بوتل ہے اور میں کہوں نہیں سر یہ تو پیپسی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو اندھے کو بھی نظر ہے پانی کی بوتل ہے، ٹھیک ہے. لیکن سب نے آ کے ان کو بتایا یہ جائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ حلال ہے. تو عمران خان صاحب کی اس ٹائم پہ کام کرتے نیت خراب نہیں تھی. لیکن اب جب چیزیں ریورس ہوئیں اور کارپوریٹ چیزیں نکلنا شروع ہوئیں تو عمران خان صاحب کو انہی لوگ، اب میں نے عمران خان صاحب کو، اگر میں آج پارٹی میں تو میں کہتا سر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ کام نہ کریں، یہ آپ کو بند گلی میں لے جائیں گے. سر اگر یہ پتہ چلے وارڈا صاحب کہ وہ 14 کروڑ کی جو ڈیکلیریشن ہے اصل میں وہ 1.5-2 ارب کی چیزیں ہیں، تو سب سے بڑا تو وہاں پہ آ کے تلوار گرتی ہے نا سر کے اوپر. آج بھی حلف پہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ڈکلیئر کیا ہے نا، ان کو اتنا ملا، اتنے پیسے ہی عمران خان کو ملے. عمران کو اس کے نیچے گنگا میں ہاتھ دھونے والے عمران خان صاحب کے قریب ڈیلر سارے گھر گھرا آگے پیچھے سبھی تھے. یہ قانون نہیں مانے گا نا، قانون تو کہے گا کہ یہ پین کی قیمت 100 روپے، آپ نے 5 روپے بتائی ہے، اس کی قیمت 100 روپے ہے. دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں ندیم علی صاحب، میں نے کئی اور بھی بہت امپورٹنٹ جگہوں پر رسک سامنے ہے. میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے اگر لکھا ہے کہ مجھے اس چیز کے 14 کروڑ روپے ملے، ایک مثال ہے، یا 5 روپے ملے، ان کو ملے 5 روپے، وہ 50 روپے کی بکی ہے، اس میں کھانے والے بے ایمان ان کے ارد گرد تھے، نمک حرام، ٹھیک ہے. اس میں ارد گرد کا مطلب ہے قریب اندر باہر سبھی تھے، قریب سے قریب بھی تھے. اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے گلے میں آ گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو 5 روپے ہی ملے، 50 روپے نہیں ملے. عمران نے 14 کروڑ ڈکلیئر کیا ہے نا، تو ایکچوئل ویلیو اب کورٹ آف لا میں جا کے اگر اس کی 3 ارب نکل آئی، اچھا سر تو یہ مشکل ہے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ان کو اگر عمران خان صاحب نے 14 کروڑ لکھے ہیں نا، ان کو 14 کروڑ ملے، باقی سب نیچے والے کھا گئے.